ایک واقعہ ہے حضرت بایزید بستانی علیہ الرحمہ کا، اس کو بتانا چاہوں گا تاکہ ہماری مائیں اس بات کو سمجھیں کہ اولاد کی تربیت میں ماں کا کیا کردار ہے۔ آج ہم اپنے اکابرین کے نام تو سنتے ہیں، ان کی خدمات کو بھی جانتے ہیں، کسی حد تک امت اس بات کو سمجھتی ہے کہ یہ بڑے بڑے علماء اور یہ بڑے بڑے ہمارے اکابر جو انہوں نے خدمات دی ہے، لیکن اس خدمات کے پیچھے ان کی ماں کی جو قربانیاں ہیں آج تک اس بات کو امت سمجھ نہ سکی۔ حضرت بایزید بستانی علیہ الرحمہ ایک ایسے اللہ کے ولی ہیں جن کو اللہ نے ولایت کبریٰ کا جھنڈا دیا۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ بچپن میں آپ یتیم ہو گئے اور ان کی ماں جو تھی وہ کسی طریقے سے ادھر گھروں میں کام کر کے اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالتی۔ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا اور ایسا ہو گیا کہ گلی کے لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کودنے لگا تو ماں کو یہ فکر ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا لڑکا جو ہے وہ ان بچوں کے ساتھ رہ کر بگڑ جائے اور اس کی اچھی تربیت نہ ہو پائے۔ تو اس نے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے مشورہ دیا کہ فلاں جگہ ایک شیخ ہے، ان کا مدرسہ ہے، آپ اس مدرسے میں ڈال دیجئے، ہمیں امید ہے کہ آپ کا جو یہ بچہ ہے اس کی بہترین تربیت ہوگی اور انشاءاللہ یہ نائب رسول عالم دین بن کر نکلے گا۔ بہرحال ماں جو ہے اپنے بچے کو لے کر شیخ کے یہاں اور شیخ سے کہا کہ حضرت میرا یہ بچہ ہے، میں بیوہ عورت ہوں، یہ بچہ یتیم ہے اور اس کے جو والد تھے ان کی خواہش تھی کہ میرا یہ بیٹا عالم دین بنے، میری بھی یہی خواہش ہے، لہٰذا میں آپ کے پاس لے کر آئی ہوں، آپ اس کی بہترین تربیت کیجیے اور اس کو آپ عالم دین بنائیے۔ ان کا بہن بہت اچھی بات ہے۔ پھر وہ جانے لگی تو کہا کہ حضرت میں آپ سے ایک اور ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، میری آپ سے ایک اور درخواست ہے کہ میرا یہ بچہ کبھی باہر نہیں نکلا ہے، پہلی مرتبہ یہ باہر نکل رہا ہے، یہ آپ کے یہاں جب رہے گا پڑھے گا تو یہ آپ سے چھٹی مانگے گا، تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس کو آپ چھٹی مت دیجیے گا۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ ماں چلی گئی، اب بچہ وہاں تعلیم حاصل کرنے لگا۔ کچھ دن ہوئے، بچہ دیکھتا کہ دوسرے کے والد ہیں وہ آتے ہیں، ان کے لیے کھانے کا سامان اور دیگر چیزیں لے کر آتے ہیں، وہ ملتے ہیں، وہ بڑا خوش ہوتے ہیں سارے بچے، یہ دیکھتا۔ رات کو جب یہ بستر پر جاتا تو جا کر یہ روتا اور سوچتا کہ کاش میرے بھی والد زندہ ہوتے، وہ میرے پاس آتے، میری ان سے ملاقات ہوتی، میں بھی خوش ہوتا، میرے تو والد ہی نہیں۔ پھر اس نے اپنے شیخ کے پاس بڑے ادب کے ساتھ گیا کہ حضرت، اس نے دل میں سوچا کہ حضرت یہ سمجھتے ہوں گے کہ مجھے تو اپنی ماں کی یاد آتی ہی نہیں، حالانکہ میں تکیے پر سر رکھ کر اپنی ماں کو یاد کر کے جتنا روتا ہوں یہ مجھے معلوم ہے۔ شیخ کے پاس پہنچا، گیا، کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس ایک درخواست لے کے آیا ہوں، آپ مجھے تھوڑے سے وقت کے لیے چھٹی دے دیں، میں اپنی والدہ سے ملاقات کراؤں، پھر واپس مدرسے آ جاؤں۔ شیخ کو ان کی والدہ کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی کہ ان کی والدہ سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو چھٹی نہیں دوں گا، اگر میں نے اس کو چھٹی دے دی تو اس کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹے گا، اور اگر چھٹی نہیں دی تو اس معصوم کا دل ٹوٹے گا۔ اب بڑے پریشان، کیا کریں، اللہ کی طرف رجوع ہوئے، اللہ والے اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، ہر معاملے میں ان کو اللہ یاد آتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوئے کہ میں اس وقت کیا کروں۔ اللہ نے ذہن میں ایک ایسی بات ڈالی کہ اس بچے کو اتنا سبق دے دو کہ یاد ہی نہ ہو، اور اس سے کہہ دو کہ یاد کر کے لاؤ کہ یہ سنا دو گے تو چھٹی ملے گی۔ انہوں نے سبق دیا، کہا کہ بیٹا یہ سبق یاد کر کے لائیے پھر آپ کو چھٹی مل جائے گی۔ انہوں نے اٹھائی کتاب اور پہنچ گئے اپنے کمرے میں کہ بس یاد کر کے سنانا ہے، لیکن جب سبق کھول کے دیکھا تو وہ اتنا تھا کہ ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یاد نہیں ہو پائے گا، لیکن وہ بچے باادب ہوا، بچیاں بھی سنیں استاد کا ادب،
استاد کا احترام ہر وقت لازم ہے. ہمارے اکابر بڑا ادب کیا کرتے تھے اپنے اساتذہ کا. تو بچہ اتنا ادب والا کہ اس نے کہا کہ اگر میں حضرت کے پاس جاؤں گا کہوں گا سبق کم کر دیجئے تو یہ گستاخی ہوگی. یہ استاد کی شان کے خلاف ہے. اس لیے وہ بچہ گیا نہیں، بلکہ اس نے کیا کیا یہ سیکھیں. ہر طالب علم، ہر طالبہ سمجھے اس بات کو. ماشاءاللہ کتنے اچھے اچھے بھی ترانے اور کتنی اچھی تقریریں، تمام چیزیں پیش کی. طبیعت خوش ہو گئی کہ یقیناً مدرسے کے اندر بڑی زبردست محنت کرائی جا رہی ہے. یہ یقیناً معاشرے کی اصلاح کا سبب بنے گی. تو بچے نے ہاتھ اٹھایا، اپنے معصوم ہاتھ کو اٹھایا، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی طرف رجوع ہوا. اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کے بعد کہا کہ اللہ، ماں نے بھی ہر وقت یہ سکھایا ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. استاد نے بھی یہی سکھایا آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. سورہ رحمان کی نازل کرنے والے، سورج کے نکالنے والے، مجھے یہ سبق یاد کرا دیجیے. اور رو رو کر اللہ سے خوب دعا مانگی، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا ہوگا، سبق یاد کرنے بیٹھ گئے. اب اس کے بعد انہوں نے سبق یاد کیا، گئے حضرت کی خدمت میں، حضرت میرا سبق سن لیجئے. حضرت نے کہا کہ ہاں آؤ سناؤ. انہوں نے سوچا اتنا سبق کیسے یاد ہوگا، کہا کہ آؤ سناؤ. اب وہ سنانے بیٹھے ہیں. تاریخ کی کتابیں لکھی ہیں، تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں. لکھا ہے کہ انہوں نے سبق ایسا سنایا کہ نہ کہیں اٹکے نہ کہیں رکے، اور پورا کا پورا سبق سنا دیا. اب استاد مجبور کہ اب اگر میں چھٹی نہیں دوں گا، اب کیا ہے میرے پاس وجہ رہ گئی کہ میں چھٹی نہ دوں. اس بچے کا تو معاملہ ہی الگ ہے. کہا کہ بیٹا جا، اچھا اپنی ماں سے لیکن ملاقات کر کے واپس آ جانا. جی حضرت. اب یہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے ہیں اور گیت گا رہے ہیں. دل و دماغ میں ماں کی ممتا، ماں کی محبت چل رہی ہے کہ میں جاؤں گا، اپنی ماں سے ملاقات کروں گا. اتنا وقت ہو گیا، جب میں پہنچوں گا تو ماں مجھے گلے سے لگا لے گی، ماں مجھے ڈھونڈے گی، میں چھپ جاؤں گا. ماں میرے لیے گرم کھانا بنا کر لائے گی، اور ماں میرے سے ایسے محبت کرے گی، اور ماں کو میں اس طریقے سے تھوڑا سا پریشان کروں گا، میں ادھر بھگوں گا، میں یہ کروں گا. سارے خیالات دل کے اندر ہیں اور خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف نکل گئے ہیں. اب جب گھر پہنچتے ہیں اور گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے من دق الباب. دروازے پر کون ہے؟ ماں نے دروازہ نہیں کھولا. مائیں سمجھیں، ماں نے دروازہ نہیں کھولا. من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ ماں بھی تیرا لاڈلا، ماں میں بایزید ہوں. کون بایزید؟ ماں تیرا بیٹا. نہیں، تو میرا بایزید نہیں ہو سکتا، چلے جا. دروازہ نہیں کھولا ہے. اندر سے ہی ماں کے لیے چلے جا، تو میرا بایزید نہیں ہو سکتا. میرا بایزید تو وہ ہوگا جس مقصد کے تحت میں نے بھیجا ہے. جب وہ بن کر آ جائے گا وہ بایزید ہوگا، تو نہیں ہوگی میرا بایزید ہو سکتا. جا چلے. ماں نے دروازہ نہیں کھولا. وہ بچہ کتنی خوشی کے ساتھ گیا، لیکن اب واپس اپنی ماں سے ملے بغیر اب مدرسے واپس جا رہا ہے. اگلے دن صبح جب استاد اپنے کلاس میں آتے ہیں، بچے کو دیکھتے ہیں، کہتے پوچھتے بیٹا تم گئے نہیں؟ جب یہ بیٹا اپنے چہرے، یہ لڑکا اپنے چہرے کو اٹھاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو سے پورا چہرہ زرد پڑا ہوتا ہے، پیلا پڑا ہوتا ہے، آنسو بہ رہے ہوتے ہیں. استاد فوراً اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور اپنے عمامے کی پیش سے اس کے آنسو کو پوچھتے ہیں. کہتے بیٹا کیا بات ہو گئی، کیا پریشانی ہو گئی، تم کیوں رو رہے ہو؟ کہ تم گئے نہیں؟ کہتے نہیں حضرت میں گیا اور اپنی پوری داستان سنائی. میں گیا لیکن میری ماں نے مجھ سے ملاقات نہیں کی. استاد بھی پوچھا کہ یہ بتائیے بیٹا تم اپنی ماں سے ناراض ہو کے تو نہیں آئے؟ تم اپنی ماں سے ناراض تو نہیں ہوئے نا؟ نہیں حضرت میں اپنی ماں سے تو ناراض نہیں ہوا، دل بہت دکھا ہے، آنکھیں بڑی روئی ہے، لیکن میں اپنی ماں سے ناراض نہیں ہوا. لیکن حضرت اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت جو میری ماں مجھے چاہتی ہے وہ آپ بنا دیجئے. آپ مجھے کیوں نہیں بنا دیتے؟ آپ وہ مجھے بنا دیجئے. اور اب میں اگر آپ سے چھٹی مانگوں، میں کہتا ہوں مجھے چھٹی مت دیجئے گا. اور حضرت ایک اور درخواست آپ پہ، میری ماں بیچاری کمزور ہو گئی ہے، بیمار رہتی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ میری ماں جو مجھے بنانا چاہتی ہے اس سے پہلے اس کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے. اس کی صحت کے لیے آپ دعا کریے گا، اس کی عمر درازی کے لیے آپ دعا کریے گا کہ میری ماں مجھے وہ بندہ دیکھ لے جو مجھے بنا
بنانا چاہتی ہے۔ حضرت نے کہا کہ بالکل بیٹا میں دعا کروں گا۔ اس کے بعد یہ بچہ، تاریخ کی کتاب میں یہ بات موجود ہے، 17 سال تک اپنی ماں سے ملاقات نہیں کی، 17 سال تک یہ وہاں تعلیم حاصل کرتا رہا۔ اور اب جب یہ بچہ نوجوان ہو گیا، نوجوان ہو جانے کے بعد ایک روز یہ تہجد کی نماز اپنے کمرے میں پڑھ رہا تھا، اور ان کے استاد تہجد کی نماز پڑھ کر لیٹے تھے۔ اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کے استاد کو ہوتی ہے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ وہ نوجوان جو آپ کے یہاں تربیت پا رہا ہے، جا کر اس کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے اس کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا۔ ان کی آنکھ کھلتی ہے، یہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ نماز میں مصروف ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب وہ سلام پھیرتے ہیں، استاد جاتے ہیں، ان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اپنے گلے سے لگاتے ہیں، اور اپنے سر کے عمامہ کو اتار کر ان کے سر پر رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ، آج جو تمہاری ماں تمہیں بنانا چاہتی تھی اللہ نے وہ تمہیں بنا دیا، اللہ نے تمہیں ولایت کبریٰ کا جھنڈا دیا ہے، اللہ پوری دنیا میں تم سے کام لے گا۔ اب یہ نوجوان اسی راستے سے، جس راستے سے 17 سال پہلے گیا تھا، اسی راستے سے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ اور جب گھر پر پہنچتا ہے، اب جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اندر سے آواز آتی ہے دروازے پر کون؟ یہ کتنے بایزید بات دوڑی دوڑی آتی ہے، بات دوڑی دوڑی آتی ہے، بات دروازہ کھولتی ہے، اور دروازہ کھولنے کے بعد دیکھتی ہے سامنے ایک نوجوان کھڑا ہے جس کی پیشانی نورانی ہے۔ ماں گلے سے لگاتی ہے، ماں کہتی میرے بیٹا آ گیا، میرا لال آ گیا، آ میرے بیٹے آ، میں تجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گی، آ بیٹے۔ ماں محبت کر رہی ہے، ماں گلے سے لگا رہی ہے، ماں پیشانی پر بوسہ دے رہی ہے، چوم رہی ہے، بٹھا رہی ہے کہ میرے لال میرے بیٹے تو آ گیا، لیکن رک، میں پہلے اپنے رب کا شکر تو ادا کر لوں۔ اور 2 رکعت نماز نفل پڑھتی ہے شکرانے کی، اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ جو میری چاہت تھی، اس کی مرحوم والد کی جو چاہت تھی، آج آپ نے پوری کر دی۔ آج پوری دنیا اس بچے کو بایزید بستانی علیہ الرحمہ کے نام سے جانتی ہے۔ تو یہ کس نے بنایا؟ یہ ماں کا کردار تھا، یہ ماں کی محنت تھی۔ آج امت کی مائیں اگر اسی درجے پر آ جائیں تو یقیناً گھر کے بچے بچیاں سب کی ایسی تربیت ہو کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہو جائے کہ معاشرے میں کوئی برائی دیکھنے کو نہ ملے۔ ایک اور واقعہ لکھا گیا ہے کہ ایک میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہوا، اور جب جھگڑا ہوا وہ دونوں قاضی کے پاس گئے۔ قاضی کے پاس جا کر کہا کہ یہ بیٹا ہے، ہمارا جھگڑا ہے، اس میں سے ہم کوئی ایک اپنے بیٹے کو رکھنا چاہتے ہیں۔ جب قاضی نے بچے سے پوچھا کہ بیٹا تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، بچے نے کہا کہ میں اپنے ابا کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو قاضی نے کہا جب اپنے ابا کے ساتھ رہنا چاہتے ہو ٹھیک ہے، اس کے والد کو حق ہے، بچہ اپنے والد کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ ماں نے کہا کہ آپ ایک مرتبہ اس بچے سے ضرور پوچھئے کہ اپنے ابا کے ساتھ کیوں رہنا چاہتا ہے۔ جب قاضی نے پوچھا تو کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میری ماں کتابت کے لیے مجھے بھیجتی ہے پڑھنے کے لیے میرے استاد کے پاس، وہ میری نگرانی کرتی ہے، میرا خیال رکھتی ہے، وہ مجھے کتابت کرواتی ہے، پڑھاتی ہے، اور معلم صاحب کے پاس بھیجتی ہے۔ جب میں معلم صاحب کے پاس جاتا ہوں میری غلطی آتی ہے تو معلم صاحب مجھے مارتے ہیں، اور میرے والد جو ہیں جب آتے ہیں وہ مجھے کھیلنے کے لیے بھیجتے ہیں، میں کھیلتا ہوں، میں انجوائے کرتا ہوں، تو اس لیے میں والد کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ قاضی نے جب یہ جواب اس بچے کا سنا فوراً فیصلہ کیا کہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہے۔ تو یہ پہلے کی مائیں تھیں، یہ پہلے کی امت کی مائیں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی، تب جا کر ہمیں ایسے بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے فقیہ اور بڑے بڑے مفسر اور بڑے بڑے علماء ملے۔ اور ان ماں کی خدمات ہیں کہ ان گھروں کے اندر دین پہنچا۔ یہ بات ہم آپ کو سنتے رہتے ہیں کہ جب گھر کی عورتوں کے اندر دینداری ہوتی ہے تو دین نسلوں تک پہنچتا ہے۔ اس لیے میری اب تمام ہماری ماں بہنوں سے درخواست ہے، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی، یقیناً اس میں ماں کا کردار ہوگا۔ یہ جو بچیاں پڑھ رہی ہیں، تعلیم حاصل کر رہی ہیں، یقیناً ان کے والدین کا، اور والدین میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ماں کا کردار ہوگا کہ ماں نے چاہا ہوگا کہ میری بیٹی عالمہ بنے، میری بیٹی فاضلہ بنے، میری بیٹی علم دین سے روشناس ہو، تاکہ وہ آنے والی نسلوں کی تربیت کر سکے۔
سکیں۔ تو میری تمام ماں بہنوں سے اور یہاں موجود ہمارے تمام بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ جب اولاد حافظ، عالم، مفتی، عالم بنتے ہیں نا تو اللہ تو قیامت کے دن جو دے گا وہ تو ہم اس سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ اللہ کیسا تاج پہنائے گا، لیکن اس دنیا کے اندر بھی سینہ جو ہے نا فخر سے اونچا ہو جاتا ہے، سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج میرا بیٹا حافظ ہو گیا، آج میرا بیٹا عالم ہو گیا، لیکن اس کے لیے ہمیں فکر کرنا پڑے گی۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم، کہ اپنی اولاد کو باعزت بناؤ اور ان کو اچھے آداب سکھاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔